السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمامی طلبہ کرام آج پڑھیں گے میم ساکن کے قاعدے۔ کس کے قاعدے؟ جیسا کہ آپ سبھی نے اس سے پہلے نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ آپ نے پڑھا، اس میں 4 قاعدے بتائے گئے، وہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب آج آپ لوگ جانیں گے میم ساکن کے قاعدے کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے۔ نمبر 1 ادغام شفوی۔ نمبر 2 اخفاء شفوی، اور نمبر 3 یہاں لکھتے رہیں۔ نمبر 3 اظہار شفوی۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ٹھیک ہے؟ یہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، اور نمبر 3 اظہار شفوی۔ اب آپ ادغام شفوی کے بارے میں جانیں گے کہ ادغام شفوی کہتے کسے۔ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی۔ ادغام شفوی، ادغام شفوی کی تعریف آپ لوگ سنیں۔ میم ساکن کے بعد، کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا۔ جیسے، یعنی مثال اب آپ لوگ دیکھیں گے۔ زنون زبر ان، تا میم پیش تم، میم ساکن ہے نا یہاں پہ، انتم ہو گیا۔ یہاں پہ میم زا لام میم واو نون، میم زا پیش مز، لام زری مزلی، واپس مون زبرنا مظلمون۔ یہ آیت ہے۔ مثال کیا لکھا ہے؟ انتم مظلمون، کیا لکھا ہے؟ مظلمون لکھا ہے۔ وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے متحرک کو، تو مظلمون پڑھیں گے۔ انتم مظلمون، یہ میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے، دوسری میم آئی ہے تو اسی کو ادغام شفوی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ادغام شفوی اسی کو کہیں گے۔ ادغام شفوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادغام یعنی کہ میم ساکن میں ادغام یعنی غنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ میم ساکن میں ادغام یعنی غنہ ہوگا۔ اور شفوی اس وجہ سے اسے کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق، میم کی ادائیگی کا جو تعلق ہے وہ ہونٹ سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ وہ ہونٹ سے ہے، اس وجہ سے اسے ادغام
शफवी कहते हैं। मीम साकिन के बाद आप इस तारीफ को देखिए, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होगा, जैसे तुम मुस्लिमून। तो मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3 कायदे हैं। मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3 कायदे हैं। नंबर 1 इदगाम शफवी, नंबर 2 इख्फाए शफवी, और नंबर 3 इजहार शफवी। अब तमामी तलबा इकराम ने आज नंबर 1 इदगाम शफवी का कायदा पढ़ा है। इदगाम शफवी की तारीफ आपने जाना है कि इदगाम शफवी कहते किसे हैं, इदगाम शफवी होता कब है। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होता है। और इदगाम शफवी किसे कहते हैं? यानी कि मीम की जो अदायगी की ताल्लुक है वो होंठ से है, इस वजह से इसे शफवी कहा जाता है। शफवी का माना होता है जिसका ताल्लुक होंठ से हो, जिसका ताल्लुक होंठ से है। आज आप तमामी तलबा के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह आगे की वीडियो कल आएगी। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।